السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے۔ جو بہن بھائی گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 38۔ 38 نمبر آیت سے آج کا سبق ہم نے سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ۔ یہ چشمے والی گول ہا ہے، منہ سے ہوا نکالنے کی طرح پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، نون الف زبر نا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ لام ذیلی، کاف زبر کا، کاف کو باریک کرنا ہے۔ ہنالک دعا، الف مدہ ہے یعنی الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، یا کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے۔ یہاں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، موٹا کریں گے، با کے ساتھ پلس کریں گے، با کے اوپر تشدید ہے، با میں سختی کریں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ قاف الف زبر قا، نقطوں والا بڑا قاف ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ را کو موٹا کرنا ہے، با کے ساتھ پلس کرنا ہے، با میں سختی کرنی ہے۔ ہا کو با کے ساتھ پلس کریں گے، با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے با پر۔ لام یا زیر لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون ساکن کے بعد لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے تو یہاں ادغام کا قاعدہ جاری ہوگا۔ یہاں ادغام کریں گے بغیر غننے کے، نون کا لام میں ادغام کرنا ہے۔ من لدنک، نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ زال کو نرم کرنا ہے، را کے ساتھ پلس کرنا ہے، را کے اوپر تشدید ہے، را میں سختی کریں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، باریک کرنا ہے، یا کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ تنوین کے بعد طوا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ طوا کو موٹا کرنا ہے، تشدید ہے یہاں پر یا کے اوپر تو طوا کو یا کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے تبدیل کرنا ہے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ عین کو دال کے ساتھ پلس کرنا ہے، ملانا ہے۔ یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ آیت نمبر 38 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، دال کو تا کے ساتھ پلس کرنا ہے، ہا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو، واو زبر وا، وہو، قاف الف مد زبر قا، قاف کو موٹا کرنا ہے، لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تنوین کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے تو یہاں ادغام کریں گے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، صاد کو موٹا کرنا ہے، لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ لام یا زیر لی، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، میم کو ہا کے ساتھ، میم ہا زیر میں، را الف زبر را، الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر بھی ہے تو را کو موٹا کرنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، یا کو ہا کے ساتھ ملانا ہے۔ اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اس یا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، صاد کو موٹا کرنا ہے، مصدقم۔ تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، اس کاف کو باریک کرنا ہے۔ تنوین کے بعد میم ہے، مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، زبر کی وجہ سے
سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، واو کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، غنہ کریں گے، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، واو مدہ ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے تنوین کی وجہ سے، دو زبر تنوین ہے، اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں یا کے اوپر تشدید ہے، تنوین ہے، آگے میم مشدد ہے تو یا کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، میم مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد کڑا زبر صا لام ذیلی صاری ہا یا زیر حی، یا مدہ ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، نون زبرنا صالحین، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ آیت نمبر 38 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر۔ قاف الف زبر قا، قاف کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، موٹا کریں گے، با کے اوپر تشدید ہے تو را کو با کے ساتھ پلس کرنا ہے، حمزہ کو نون کے ساتھ پلس کرنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، واو مدہ ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یا مدہ ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، غین کو موٹا کرنا ہے، لام کے اوپر کڑا زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، میم کے اوپر دو پیش تنوین ہے، اس کے بعد واو ہے، واو کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، غنہ کریں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، دال کے ساتھ ملانا ہے، قلقلہ کریں گے دال پر، غین کو موٹا کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، موٹا کریں گے، واو میم زبر وم، را زبر را، وم را، را کے اوپر زبر موٹا کریں گے، حمزہ زبر آ، وم را تا یا زیر تی، وم را تی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، عین علی زبر آ، الف مدہ ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قاف الف زبر قا، قاف کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، کاف زبر کا، اس کاف کو باریک کرنا ہے، ذال کڑا زبر دا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لام ذیلی کاف زبر کا، ذالکا، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ آیت نمبر 40 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ قال رب اجعل لي آية، قاف الف زبر قا، قاف کو موٹا کرنا ہے، نقطوں والا بڑا قاف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، موٹا کریں گے، با کے اوپر تشدید ہے، اس کے بعد جیم ساکن ہے تو با کو جیم کے ساتھ پلس کرنا ہے، قلقلہ کریں گے جیم پر، عین کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام ساکن کے بعد آگے لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کا لام میں ادغام کریں گے، یہاں وقف کریں گے تو گول تا کو ہاتھ سے تبدیل کرنا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا۔ قاف الف زبر قا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، موٹا کرنا ہے، قاف کو، لام زبر لا، قال، حمزہ کڑا زبر آ، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا زبر یا، آیا تا پیش تو، آیتو، کاف زبر کا، آیتو کا، حمزہ لام زبر اللام علی زبر لا، اللہ، اسلام میں سختی کریں گے، دبائیں گے، تا کو باریک کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، لام میں سختی کرنی ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، تا کو نرم کرنا ہے، ایک الف کے برابر لام کو کھینچنا ہے، اس سا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، حمزہ یا زبر یا، الف زبر یا، اس یا میں سختی کریں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، اسلام میں سختی کرنی ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، رومیم زبر روم، زادو زبر زن، رمزن، وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کرنا ہے، وقفاً رمزا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا۔
واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، واو ذال زبر وذ، کاف را پیش کر، واذکر، را ساکن کے بعد را ہے، را کے اوپر تشدید ہے تو را کو موٹا کرنا ہے زبر کی وجہ سے، با میں تشدید ہے تو با میں سختی کریں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، اس کاف کو بھی باریک کرنا ہے، سا یا زیر سی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، آگے تنوین کے بعد واو ہے، واو کے اوپر تشدید ہے تو ادغام کریں گے، یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، بالعشی، یہ شین یا زیر شی، یا زیر یہ، بالعشی، یہ واو لام زبر ول، حمزہ با زیر اب، با پر قلقلہ کریں گے، کاف الف زبر کا، والاب کا، الف مدہ ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، را زیر دی، والابکاری، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ یہاں پر آیت نمبر 41 مکمل ہو گئی، یہاں پر رکوع مکمل ہوا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔